اور جس نے نفس پر قابو پا لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ در حقیقت انسان کا بہت بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے، یہی برائیوں کی طرف جاتا ہے، بسا اوقات اپنے نفس کی خود پوجا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا، اپنے نفس کو معبود بنا لیا؟ تو یہ جو نفس ہے ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا ہے اور اللہ اپنی مرضی کے مطابق کرانا چاہتا ہے۔ تو انسان جو ہے کامیاب وہ ہے ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق کرے، اپنے نفس کی خواہش کو ٹھکرا دے، کچھ اللہ۔ اور میرے جی دوستو، عزیز ساتھی اور میرے بھائیوں، نفس کو کچلنے کی یہ جو روش ہے اس پہ اگر عمل ہو جائے تو انسان کامیاب ہے۔ اس سے جو کچلنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خواہشات ٹوٹ جائیں گی، قوت ختم ہو جائے گی، اور اسی نفس کشی کا نام اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي۔ سورۃ زمر کہتا ہے میرے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس کی اطاعت گزاری کے لیے سب کچھ وقف کر دوں، خالص ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس کی فرما برداری کرنے والا بن جاؤں، اور کہہ دیجئے میرے نبی یہ بھی کہہ دو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ ہی میرا فرما بردار۔ اللہ خالص اللہ کی عبادت، خلوص پیدا کر، خلوص پیدا کر۔ اور اس لیے امام الانبیاء سردار الانبیاء جناب محمد، محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک نبی دی حدیث مصطفیٰ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ سب کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر انسان کی نیت ٹھیک ہے اس کا عمل بھی اللہ کو قبول ہے، اور جو بندہ نیت کرتا ہے اسی کے مطابق ہی اسے اجر ملتا ہے۔ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، اس کی ہجرت دنیا کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، اور جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اللہ اللہ۔ یا کسی عورت سے شادی کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، جس کے لیے اس نے ہجرت کی اسی کا اجر ملے گا۔ اور رسول اللہ کا فرمان گرامی کتنا عالی شان ہے میرے دوستو، توجہ کی ضرورت۔ اللہ اللہ، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ مسلم۔ اللہ تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال اور دل کو دیکھتا ہے۔ اور قربانی کے والے سے بھی
میرے اللہ نے نیت کے متعلق، اخلاص کے متعلق اشارہ کیا، اسی کا نام اخلاص ہے۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ میرے اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، چمڑے کی ضرورت نہیں، کھال کی ضرورت نہیں، خون کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ تجھے کیا پہنچتا؟ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو جس چیز کی ضرورت ہے تمہارے دلوں میں اخلاص ہو، تمہارے دلوں میں تقوی ہو، پرہیزگاری۔ اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی عمل کی توفیق بخشے۔